بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور۔ میں جو ٹاپک شیئر کر رہی ہوں اس میں یہ ہے کہ ماں کی کون سی 6 ایسی غلطیاں ہیں جو ہمیں بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ ہمیں ان غلطیوں کو اوائڈ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ غلطیاں ہم سے نہ ہوں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ عمر کے لحاظ سے ہمیں توقعات کا غلط ہونا ہے، یعنی کہ اب ایک بچہ ہے، اب اس کی عمر ابھی بہت کم ہے، چھوٹی ہے، جیسے کہ تو ماں باپ اپنے بچوں سے بہت سی توقعات کرتے ہیں کہ اب ایک چھوٹا بچہ ہے جو 2-3 سال کا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ صاف ستھرا رہے، وہ شرارتیں نہ کرے، وہ ایسا نہ کرے، ہمیں بہت تمیز والا بنانا چاہتے ہیں اسے۔ تو یہ سب سے پہلے ہماری غلطی ہوتی ہے ماں کی کہ یہ بالکل توقع نہیں کرنی چاہیے کہ چھوٹا بچہ ایسے کے کام کرے گا۔ اب چھوٹا بچہ ہے وہ تو ایسے کے ہی کام کرے گا جو کہ بالکل ٹھیک نہ ہو، غلط یا گندا رہے یا کپڑوں کا لحاظ نہ رکھیں، کوشش کریں، لیکن اب یہ نہیں ہے، ہمیں اسے توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ صاف ستھرا رہے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی 10-12 سال کا بچہ ہے تو ہم اسے یہ کہیں کوئی کام کہا ہے، کچھ بھی اس سے کہا ہے تو وہ بھول جاتا ہے۔ اب وہ کھیل میں لگ گیا، کسی کام میں لگ گیا اور وہ بھول گیا کہ ہم نے اسے کیا کام کہا تھا۔ اب یہ بھی نہیں، ہمیں اسے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب اسے آپ ڈانٹنا شروع کر دیں اور اسے موازنہ کریں، جب ہم اپنے بچپن میں تھے تو ہم ایسا کرتے تھے، ہم تو بالکل ایسی لاپرواہی نہیں کرتے تھے۔ ہمارے ٹائم پہ جو تھا، والدین کے ٹائم پہ جو اس ٹائم پہ تب اور کچھ دور تھا، زمانہ تھا، تب اور طرح کا تھا۔ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کرنا بلکہ ان کو پیار اور محبت سے سمجھانا ہے۔ یہ والدین کی غلطی، ماں کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ ایک بچے سے یہ امید لگائے کہ جیسا ہم تھے ویسا ہی اب یہ بن کے دکھائے۔ پھر یہ آ جاتا ہے اگلے پوائنٹ پہ، یہ تعریف سے زیادہ تنقید کرنا، یعنی کہ اب ایک بچہ ہے، ہم اس کے ہر ٹائم چھوٹے بچپن سے ہی اس سے بس اس کی نکالنا شروع ہو جاتی ہیں غلطیاں کہ تم نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کرتے، تم اچھے نہیں بنتے، تم پڑھتے ٹھیک سے نہیں ہو، تم صاف ستھرا نہیں رہتے، ہر ٹائم اس پہ تنقید ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی جو اچھائی ہو، جو خوبی ہو، اس کی وہ ڈھونڈ کے تو بار بار اس کو سراہنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ بچے کو کیسے کرنا ہے۔ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے جو اس کی اچھی عادت ہو اسے سراہنا چاہیے۔ اس طرح اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور بچہ دوبارہ سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ میرے پاس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی بات سنے بغیر ہی اپنا آرڈر جاری کر دینا اور اسے ڈانٹنا شروع کر دینا۔ اس سے بھی بچہ بہت چڑچڑا اور ضدی ہو جاتا ہے کہ میری بات کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، میری بات تو سنتے ہی نہیں ہے، میری بات کو سمجھنے کی تو کوئی کوشش ہی نہیں کرتے اور مجھے ڈانٹنا اور اوپر سے میری ہی غلطیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں بچے کی بات کو تحمل سے ماں کو چاہیے کہ وہ سنے اور اس کا حل نکالے اور اسے پیار سے سمجھائے کہ اگر کوئی غلطی ہوگی، کچھ بھی مسئلہ ہو گیا تو اس مسئلے کو بہت پیار سے اور آرام سے اسے حل کریں اور سمجھائیں کہ کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح اگلا پوائنٹ جو ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ جب بچہ ضد کر رہا ہو، رو رہا ہو، تو اس کو ماں کا ایک بہت غلط آج کل کے دور میں کام ہوتا ہے کہ وہ موبائل دے کے بچے کو تو چپ کروا دینا۔ یہ بہت کہہ لیں اس میں کہ بچے کی عادتوں کو بگاڑنے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر بچے کی بھی عادت بن جاتی ہے کہ پہلے رونا دھونا ڈالنا ہے یا ایسی ہی شرارت کرنا ہے جس کے بعد اسے پتہ ہو کہ اب میری جو ماں ہے وہ مجھے چپ کروانے کے لیے یا مجھے سائڈ پہ کرنے کے لیے وہ مجھے موبائل دے دیں گی، تو وہ ایسا جان بوجھ کے کرتا ہے۔ اور یہ عادت ماؤں سے بچے کو خود سکھاتی ہے کہ جب بھی تم رو دھو گے یا میں نے کچھ ایسا کرنا ہے تو کام کرنا ہے یا کھانا بنانا ہے، کچھ بھی، تو چپ کروانے کے لیے بچے کو موبائل دے دیں گے۔ تو بچہ اپنے جو ہوتا ہے کچھ بھی، اپنے مسائل جو بھی ہوتا ہے وہ کبھی آپ سے ڈسکس نہیں کرتا، بس اسے پھر موبائل چاہیے اور موبائل کے بعد وہ بالکل ہر چیز سے لاپرواہ ہو جاتا ہے کہ بس پھر ہم خود ہی شکایتیں کرتے ہیں کہ بچے کو تو بس موبائل چاہیے اور کچھ نہیں۔ یہ عادتیں ہم اپنے بچوں میں خود ہی ڈیولپ کرتے ہیں۔ ان عادتوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ اگر بچہ نہیں بھی آپ کی بات مان رہا، تنگ کر رہا ہے، تو اگر آپ نے موبائل دینا بھی ہے تو اس کا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، جیسے پڑھنے کا، کھانے کا، ہر چیز کا ٹائم سیٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح موبائل کا بھی بنا دیں کہ اگر اس نے کوئی گیم کھیلنی ہے تو وہ تقریباً آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے، کیونکہ پڑھنے کے دوران تو بچوں کو ویسے بھی اتنی دیر تک موبائل نہیں دینا چاہیے، تو کم سے کم ٹائم میں اس کو موبائل دیں اور پھر وہ دیں لیکن اس ٹائم کے مطابق۔ اگلا پوائنٹ جو میرے پاس یہ ہے کہ جب والدین آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور اونچی آواز میں بات کرتے ہیں تو بچے جو ہوتے ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور ایسا ماحول دیکھ کر بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کبھی بھی آپ کے سامنے اچھے اور پر اعتماد بن کے سامنے نہیں آئیں گے۔ بچوں کے
سامنے میاں بیوی کو کبھی نہیں جھگڑنا چاہیے. اگر کبھی کوئی ایسی بات ہو بھی جاتی ہے جس میں آپ کو لڑنا ہے یا جھگڑنا ہے تو آپ آرام سے کمرے میں جا کے بھی کر سکتے ہیں تاکہ بچے اس ماحول سے بچ سکیں. اگر بچوں کو ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی تو یہ سب چیزیں جو ہے نا بچوں کی تربیت میں بہت برے اثرات ہوتے ہیں. پہلے والدین کو خود سیکھنا ہوگا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو والدین کو بھی نہیں پتہ ہوتی اور وہ انجانے میں ہی کر جاتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے والدین کو خود سیکھنی ہے, سمجھنی ہے کہ کیا یہ چیزیں ہمارے بچے کے لیے اچھی ہیں جو یہ ہم کر رہے ہیں. بچوں کو ایسے کا ماحول فراہم کرنا ہے کہ جس میں وہ پورا اعتماد ہو سکیں, وہ اپنے دل کی بات آپ سے کر سکیں. اگر کوئی مسئلہ ہے, کوئی ٹینشن ہے, یہ نہیں کہ الٹا وہ ہر وقت گھر میں خوف زدہ رہیں, لڑائی کا ماحول بنا رہے اور بچے گھبراتے ہیں کہ اب جو پاپا کا ہے یا ماما کا سارا غصہ وہ ہم پہ نکلے گا. بچے اس طرح آپ کو اوائڈ کریں گے اور خود بھی بچے ضدی بن جائیں گے. ان کو آپ کو کیا سمجھائیں گے کہ اگر وہ آپ خود ہی لڑ رہے ہیں تو بچوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. جی, تو ہوپ فلی میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی اور اس کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. ہوپ فلی میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی اور آج کی باتوں میں سے کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگی ہو, کوئی بھی پوائنٹ آپ کی سمجھ میں آئے تو مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور اگر کوئی بات آپ کے حساب سے مجھے ابھی اس میں اور کرنی چاہیے تھی شامل تو آپ وہ بھی مجھے بتائیے گا تاکہ میں اپنی ویڈیوز کو, اپنے چینل کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں آپ کا ساتھ ہو. اور آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آپ مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.